آنکھیں ہیں یا بٹن؟ دکھائی نہیں دیتا کہ یہ کتنا قیمتی سیٹ تھا؟ تمہارے باپ کی کل کمائی بیچ کر بھی اس ایک کپ کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، منحوس لڑکی۔ بیگم کبیر کی آواز پورے بنگلے میں گونجی اور ساتھ ہی ان کا ہاتھ ہوا میں لہرایا، اور اگلے ہی لمحے ایک کرخت آواز کے ساتھ مہنور کا نازک چہرہ دوسری جانب مڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور گال پر جلن کا شدید احساس ابھرا، گویا کسی انگارے نے چھو لیا ہو۔ ابھی وہ کچن کے سنگ مرمر کے فرش پر بکھری کانچ کی کرچیاں سمیٹنے کے لیے جھکی ہی تھی کہ اس اچانک افتاد نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ مہنور نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے سرخ ہوتے گال کو سہلایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اور آنسو بیک وقت تیر رہے تھے، مگر بیگم کبیر کا پارا ابھی نیچے نہیں آیا تھا۔ انہوں نے حقارت سے اسے بازو سے پکڑ کر چٹکا دیا اور غرائیں، تمہاری ماں بھی ایسی ہی بے ڈھنگی تھی اور تم بھی اسی پر گئی ہو۔ یتیم ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں تمہیں سر پر چڑھا لوں گی اور تم میرا نقصان کرتی پھرو۔ کبیر صاحب نے تمہیں یہاں پناہ دے کر جو احسان کیا ہے اسے یاد رکھو۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور آج رات کا کھانا بھول جاؤ۔ جب پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑیں گے نا، تب تمہیں اس نقصان کی قیمت کا اندازہ ہوگا۔ مہنور کوئی لفظ بولے سسکیاں دباتی ہوئی ٹوٹی ہوئی کرچیاں اٹھانے لگی۔ اس کے دل پر لگنے والی چوٹ اس کے گال کی تکلیف سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ وہ بمشکل وہاں سے اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پیچھے بنے ہوئے اس چھوٹے سے اسٹور روم کی طرف بھاگی جسے اس کے چچا اور چچی نے اس کا کمرہ بنا رکھا تھا۔ پیچھے بیگم کبیر اب بھی اونچی آواز میں ملازموں کو اپنی سختی کا احساس دلا رہی تھی، لیکن مہنور کے کانوں میں صرف اپنی تنہائی اور بے بسی کا شور تھا۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا اور بھوک کی شدت سے مہنور کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ بنگلے کے پچھلے حصے میں موجود باغ کے ایک تاریک کونے میں پرانے سے درخت کے نیچے گھٹنوں میں سردی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے قریب گھاس پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے ڈرتے ہوئے سر اٹھایا تو سامنے ارمان کھڑا تھا، گھر کا نیا ڈرائیور جو کچھ عرصہ پہلے ہی ملازم رکھا گیا تھا۔ ارمان کے ہاتھ میں ایک ڈھکی ہوئی پلیٹ تھی۔ چاند کی مدھم روشنی میں ارمان کا چہرہ کسی عام ڈرائیور جیسا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی اور سنجیدگی تھی جو اس کی وردی سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اس نے نرمی سے وہ پلیٹ مہنور کی طرف بڑھائی اور انتہائی دھیمے لہجے میں بولا، چھوٹی بی بی، آنسو بہانے سے پیٹ نہیں بڑھتا اور نہ ہی خود کو ہلکان کرنے سے تقدیر بدلتی ہے۔ یہ کھانا کھا لیجیے، بیگم صاحبہ کو پتہ نہیں چلے گا۔ مہنور نے ہچکچاتے ہوئے اسے دیکھا۔ کوئی غیر مرد سے چیز لیتے ہوئے گھبرا رہی تھی، لیکن ارمان نے ایسے پرسکون انداز میں اسے دیکھا جیسے وہ اسے برسوں سے جانتا ہو۔ ڈرے مت، میں صرف ایک ملازم ہوں، لیکن کسی کا دکھ سمجھنے کے لیے مالک ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں مہنور بی بی، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں مشکلوں کی بھٹی میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ ہم کندن بن کر نکلیں۔ ایک دن آئے گا جب یہ اندھیرا چھٹ جائے گا اور آپ کے نصیب کا ستارہ چمکے گا۔ بس تب تک کے لیے خود کو ٹوٹنے مت دیجیے گا۔ ارمان کی باتوں میں ایک عجیب سا یقین اور طاقت تھی جس نے مہنور کے ویران دل میں امید کی ایک نامعلوم سی کرن جگا دی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پلیٹ تھامی تو ارمان نے ایک گہری نظر اس کے معصوم سے چہرے پر ڈالی اور ادب سے پیچھے ہٹ گیا۔ مہنور کو نہیں خبر تھی کہ یہ شخص اس گھر میں محض گاڑی چلانے نہیں بلکہ کسی اور ہی مقصد سے آیا ہے، اور وہ مقصد اس یتیم لڑکی کی زندگی کی ڈور سے جڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف بیڈ روم میں بیگم کبیر بے چینی سے ٹہل رہی تھی، جبکہ کبیر احمد بستر پر نیم دراز فائل دیکھ رہے تھے۔ بیگم کبیر نے رک کر اپنے شوہر کو تشویش سے دیکھا اور کہنے لگی، کبیر، تم میری بات سنجیدگی سے کیوں نہیں لے رہے؟ وہ لڑکی اگلے ہفتے پورا 18 سال کی ہو جائے گی۔ تمہیں یاد ہے نا کہ بھائی صاحب نے مرنے سے پہلے وکیل کے ذریعے وہ سارا بینکنگ سسٹم بائیو میٹرک کروا دیا تھا۔ اس لڑکی کے انگوٹھے کے نشان اور 18 سال کا شناختی کارڈ بنے بغیر ہم اس کے باپ کے اس خاص ڈیجیٹل لاکر تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ جائیداد ہمارے نام ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ کبیر نے اینک اتار کر مسکراتے ہوئے بیوی کو دیکھا اور اطمینان سے بولا، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے بیگم؟
وہ لڑکی ہمارے قبضے میں ہے، جیسے ہی وہ 18 سال کی ہوگی ہم اس سے انگوٹھا لگوا لیں گے اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کس کاغذ پر دستخط کر رہی ہے۔ بیگم کبیر نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، تم مرد لوگ معاملے کی نزاکت نہیں سمجھتے۔ وہ اب بچی نہیں رہی، اس کی آنکھوں میں مجھے کبھی کبھی عجیب سی چمک اور بغاوت نظر آنے لگی ہے۔ اگر اسے ذرا سی بھی ہوا لگ گئی کہ وہ کتنی دولت کی مالکن ہے تو وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ میرا مشورہ مانو تو اس کے 18 سال کے ہوتے ہی اس سے کاغذات پر انگوٹھا لگوا کر اس کی شادی کسی ایسے بندے سے کروا دیتے ہیں جو ہمارا غلام ہو، یا پھر اسے کہیں دور کر دیتے ہیں۔ ہمیں جلد از جلد اس سے جان چھڑوانی چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے گلے کا پھندا بن جائے۔ کبیر احمد سوچ میں پڑ گیا۔ کمرے کی فضا میں لالچ اور سازش کی بو رچ بس سی گئی تھی، جبکہ وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ جس ڈرائیور کو وہ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں وہ ان کے ہر منصوبے کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کی تیاری کر چکا ہے۔ سنیے، وہ اوپر والے کمرے کا پنکھا بہت آواز دے رہا ہے، کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ مہنور نے برآمدے کے ستون کے پیچھے چھپتے ہوئے دھیرے سے آواز لگائی۔ ارمان جو گیراج میں گاڑی چمکا رہا تھا ایک دم پلٹا اور اپنے میلے ہاتھ چھاڑتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں سر جھکا لیا۔ جی چھوٹی بی بی، میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں۔ دن ہفتوں میں بدل رہے تھے اور ان گزرتے دنوں کے ساتھ اس حویلی نما گھر کے در و دیوار مہنور کے لیے قید خانے سے کم نہیں تھے، لیکن ان سلاخوں کے پیچھے ارمان کا وجود اس کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا بن گیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر چھوٹے موٹے کاموں کے بہانے اسے بلاتی اور چھپ کر گھنٹوں اسے کام کرتے دیکھتی رہتی۔ اسے ارمان کی سنجیدگی، کم گو طبیعت اور آنکھوں میں چھپا ہوا احترام بہت بھاتا تھا، جو اس گھر کے کسی اور مرد میں نہیں تھا۔ کبھی وہ گاڑی دھو رہا ہوتا تو مہنور کھڑکی کی اوٹ سے اسے تکتی رہتی، کبھی سودا سلف لاتے ہوئے وہ جان بوجھ کر اس کے قریب سے گزرتی۔ ارمان بھی انجان نہیں تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ معصوم لڑکی اس کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہے۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسے بتا دے کہ وہ کوئی عام ڈرائیور نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی ایک دنیا ہے، لیکن پھر اپنی ماں کا وعدہ اور وہ مقصد آڑے آ جاتا جو اسے یہاں روکے ہوئے تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ جاتا اور خود کو یاد دلاتا کہ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی صبر کا امتحان باقی ہے۔ پھر وہ منحوس شام آ گئی جس کا ڈر مہنور کو ہر وقت ہی لگا رہتا تھا۔ بیگم کبیر ہڑبڑاتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور الماری سے ایک بھڑکیلا سا سوٹ نکال کر اس کی طرف اچھالا۔ جلدی سے یہ پہن لو اور خبردار جو چہرے پر یہ 12 بجائے۔ نیچے ڈرائنگ روم میں مہمان آئے ہیں اور وہ خاص طور پر تمہیں دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ مہنور کا دل ڈوب گیا۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھنا چاہا کہ کون ہے، لیکن بیگم کبیر کی سخت نظروں نے اس کے لب سی دیے تھے۔ تیار ہو کر جب وہ نیچے پہنچی تو صوفے پر بیٹھتے شخص کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص اس کی باپ کی عمر کا تھا، سر کے آدھے بال غائب اور باقیوں میں سفیدی چھلک رہی تھی۔ 50 سالہ سیٹھ وقار نے اپنی موٹی اینک کے پیچھے سے مہنور کو لالچی نظروں سے دیکھا اور بیگم کبیر کی طرف دیکھ کر سر ہلایا، جیسے کوئی گاہک مال پسند کر رہا ہو۔ ماشاءاللہ بھابی، لڑکی تو سیانی ہے، مجھے منظور ہے، آپ بس نکاح کی تاریخ پکی کریں۔ سیٹھ وقار کی کرخت ہنسی مہنور کے کانوں میں سیسا گھولنے لگی۔ وہ سہمی ہوئی وہیں قالین کو گھورنے لگی۔ کھڑکی کے باہر کھڑا ارمان یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی اور ضبط سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ مہنور کی آنکھوں میں تیرتی بے بسی دیکھ کر اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ارمان نے لان کے کونے میں جا کر اپنے خاص آدمی کو نمبر ملایا اور دانت پیستے ہوئے حکم دیا کہ مجھے اگلے 10 منٹ میں یہ ڈرائنگ روم خالی چاہیے۔ جو آدمی ابھی اندر بیٹھا اسے اتنی دور چھوڑ کر آ کہ وہ اس علاقے کا راستہ بھول جائے۔ فون بند کر کے وہ بھی گیٹ کے پاس پہنچا ہی تھا کہ 2 کالی گاڑیاں چیختی ہوئی گھر کے باہر رکی اور ان میں سے 4-5 نقاب پوش آدمی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ ڈرائنگ روم میں سیٹھ وقار ابھی اپنی دولت کے قصے سنا کر بیگم کبیر کو متاثر کر ہی رہا تھا کہ دروازہ دھڑام سے کھلا۔ اس سے پہلے کہ گھر والے کچھ سمجھ پاتے ان لوگوں نے سیٹھ وقار کو گریبان سے دبوچ لیا۔ بیگم کبیر اور کبیر صاحب خوف کے مارے صوفوں کے پیچھے دبک گئے۔ بڑے شوقین ہو بچیوں سے شادی کرنے کے؟ چلو باہر، ہم تمہارا شوق پورا کرتے ہیں، ایک آدمی نے بھاری آواز میں دھاڑا
اور سیٹھ وقار کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ باہر لے جا کر انہوں نے اسے دھکا دیا اور وارننگ دی کہ اگر آئندہ اس گھر کے آس پاس بھی نظر آئے تو ٹانگیں سلامت نہیں رہیں گی۔ سیٹھ وقار جو بھی کچھ ہی دیر پہلے اکڑ رہا تھا، اب بھیگی بلی بنا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ ارمان گیراج کے پاس کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ تھی، جبکہ اندر مہنور حیران تھی کہ یہ غیبی مدد کہاں سے آئی، اور بیگم کبیر سر پکڑے بیٹھی تھی کہ ہاتھ آیا شکار کیسے نکل گیا۔ ہنگامہ تھم چکا تھا اور سیٹھ وقار کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی بنگلے کی حدود سے باہر جا چکی تھی۔ ڈرائنگ روم میں چھایا سناٹا چیخ چیخ کر بیگم کبیر کی ناکامی کا اعلان کر رہا تھا۔ مہنور جو خوف کے مارے اوپری منزل کی سیڑھیوں کے پیچھے چھپی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی، اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک گہرا اور طویل سانس لیا، گویا اسے نئی زندگی ملی ہو۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ نقاب پوش فرشتے کون تھے جنہوں نے عین وقت پر آ کر اسے اس جہنم میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ دوسری طرف گیٹ کے باہر اندھیرے میں کھڑی کالی گاڑی کے پاس ارمان اپنے اسسٹنٹ سے مخاطب تھا، جو اسے حیرت اور دکھ سے دیکھ رہا تھا۔ باس، آپ کروڑوں کی سلطنت اور اپنا بزنس چھوڑ کر یہاں ان 2 کوڑی کے لوگوں کی ڈرائیوری کر رہے ہیں؟ آخر کیوں؟ ہم چاہے تو 1 منٹ میں یہ گھر خرید سکتے ہیں اور ان لوگوں کو سڑک پر لا سکتے ہیں۔ اسسٹنٹ کی آواز میں بے چینی تھی، لیکن ارمان کے چہرے پر وہی ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ اس نے سگریٹ کا کش لگایا اور دھوئیں کے چھلے فضا میں بکھیرتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے بولا، فیصل، دولت سے گھر خریدے جا سکتے ہیں، لیکن وہ امانت نہیں جو میری ماں کی آخری خواہش تھی۔ وہ ہار محض زیور نہیں، وہ میری نانی اور مہنور کی دادی کا جوڑ ہے۔ میں چاہتا تو زبردستی بھی چھین سکتا تھا، لیکن مجھے مہنور کو یہ یقین دلانا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے اور اسے اس کے حق کا احساس دلانا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ خود کو ہمیشہ ایک بیچاری یتیم سمجھے۔ اسے خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا اور میں سائے کی طرح اس کے ساتھ رہوں گا جب تک کہ وہ خود اس قابل نہ ہو جائے۔ ارمان کی آنکھوں میں عزم کی ایسی چمک تھی کہ فیصل خاموش ہو گیا اور سمجھ گیا کہ اب باس کو روکنا ناممکن ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ارمان لغاری جس چیز کی ٹھان لے اسے حاصل کیے بنا چین سے نہیں بیٹھتا، چاہے اس کے لیے اسے ڈرائیور بن کر دھکے ہی کیوں نہ کھانے پڑے۔ دن گزرتے گئے اور مہنور کی زندگی میں عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بیگم کبیر ہار ماننے والی نہیں تھی۔ انہوں نے شہر کے سب سے مشہور رشتہ کروانے والی ماسی زغرا کو بلا لیا اور اسے منہ مانگے پیسے دینے کا وعدہ کیا، لیکن ہر بار نتیجہ وہی نکلتا۔ کبھی لڑکے والے گھر کی دہلیز تک آتے اور انہیں کوئی نامعلوم فون کال آ جاتی، جس کے بعد وہ بنا ملے ہی واپس لوٹ جاتے، اور کبھی راستے میں گاڑی خراب ہو جاتی اور کبھی کوئی ایسی مجبوری آ پڑتی کہ رشتہ طے ہونا تو دور کی بات چیت شروع ہی نہیں ہو پاتی۔ بیگم کبیر اور کبیر صاحب سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ایک دن ماسی سغرا چلاتے ہوئے حویلی آئیں اور اپنا رجسٹر غصے سے میز پر پٹخ دیا۔ بس بیگم صاحبہ، معاف کریں مجھے، میں نے آج تک سینکڑوں لڑکیاں بیاہی ہیں، لیکن آپ کی بھتیجی کے نصیب میں شاید کچھ اور ہی لکھا ہے۔ جو بھی اس کے رشتے کے لیے ہاں کرتا ہے اگلے دن وہ ملک چھوڑ کر ہی چلا جاتا ہے یا رشتے سے انکار کر دیتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس لڑکی پر کسی بھاری چیز کا سایہ ہے یا کسی نے بندش کروا رکھی ہے۔ میں اپنی ساکھ مزید خراب نہیں کر سکتی۔ ماسی سغرا نے 2 ٹوک الفاظ میں جواب دیا اور پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ بیگم کبیر کا چہرہ غصے سے تما اٹھا۔ ان کا سارا پلان مٹی میں مل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مہنور کے 18 سال ہونے میں اب صرف چند دن باقی ہیں، اور اگر تب تک اس کی شادی نہ ہوئی تو وہ جائیداد قانونی طور پر مہنور کے نام ہو جائے گی اور انہیں انگوٹھا لگوانے میں مشکل پیش آئے گی۔ یہ سوچ کر ہی ان کا دماغ کھولنے لگا تھا اور انہیں اپنی تمام تر ناکامیوں کی ذمہ دار صرف اور صرف وہ خاموش لڑکی نظر آنے لگی جو باورچی خانے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ بیگم کبیر تیش کے عالم میں کچن کی طرف بڑھی جہاں مہنور رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ان کے آنکھوں میں خون اتر آیا۔ منحوس لڑکی، تو نے کیا جادو کر دیا ہے کہ کوئی تیرا نام لینے کو بھی تیار نہیں؟ نہ تو خود جیتی ہے نہ ہمیں جینے دیتی ہے۔ آج میں تیرا قصہ ہی تمام کر دوں گی تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ وہ چیختے ہوئے مہنور کی طرف لپکی اور پاس پڑا ہوا ایک بھاری ڈنڈا اٹھا لیا۔ مہنور خوف کے مارے دیوار سے جا لگی۔
اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا اور حلق سے آواز تک نہ نکل سکی۔ بیگم کبیر نے جیسے ہی ہاتھ فضا میں بلند کیا تاکہ وہ ڈنڈا پوری قوت سے مانور پر دے مارے، اچانک ایک مضبوط آہنی ہاتھ نے ان کی کلائی کو ہوا میں ہی تھام لیا۔ یہ گرفت اتنی سخت تھی کہ بیگم کبیر کی چیخ نکل گئی اور ڈنڈا ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ انہوں نے حیرت اور صدمے سے مڑ کر دیکھا تو سامنے ارمان دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ملازموں والی عاجزی نہیں بلکہ ایک طوفان تھا۔ خبردار اگر اس پر اب ہاتھ اٹھایا تو۔ ارمان کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ بیگم کبیر کانپ گئی۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ کبیر صاحب جو شور سن کر بھاگ آئے تھے وہ بھی یہ منظر دیکھ کر پتھر کے ہو گئے کہ ایک معمولی ڈرائیور کی اتنی ہمت کہ وہ مالکن کے ہاتھ روک لے۔ ارمان نے ایک جھٹکے سے ان کا ہاتھ چھوڑا اور مہنور کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا یہ عمل اس بات کا اعلان تھا کہ اب ظلم اور برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے اور جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ اس ہنگامہ خیز رات کے بعد حویلی میں ایک عجیب سی پراسرار خاموشی چھا گئی تھی۔ بیگم کبیر کا وہ ڈر اور غصہ جو کل تک ارمان کے تیور دیکھ کر ان پر طاری تھا اب ایک خطرناک سازش میں بدل چکا تھا۔ پھر ایک رات کو پچھلے پہر وہ اپنے بیڈ روم میں ٹہلتی ہوئی کبیر صاحب کو اپنی نئی چال سمجھا رہی تھی جو ان کے شیطانی دماغ کی پیداوار تھی۔ کبیر، تم نے دیکھا نہیں اس 2 ٹکے کے ڈرائیور نے اس رات کس طرح سے میرا ہاتھ روکا تھا؟ کوئی بھی ملازم اپنی مالکن کے سامنے اتنی جرأت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی پیٹھ پیچھے کوئی وجہ نہ ہو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ یہ مہنور اور ارمان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور اسی لیے یہ ڈرائیور اس کی ڈھال بنا ہوا ہے۔ کبیر صاحب نے چونک کر بیوی کی طرف دیکھا اور پیشانی پر بل ڈال کر بولے، بیگم تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اگر ایسا ہے تو یہ تو ہمارے لیے بدنامی کی بات ہے۔ بیگم کبیر کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے شوہر کے قریب بیٹھ کر سرخوشی کے انداز میں کہا، رے بھولے بادشاہ، یہی بدنامی تو ہمارا ہتھیار بنے گی۔ تم سوچو اگر ہم نے ثابت کر دیا کہ ان دونوں کا چکر چل رہا ہے تو مہنور کی عزت تو 2 کوڑی کی ہو جائے گی۔ پھر کوئی بھی شریف خاندان اس کا رشتہ نہیں لے گا۔ ہم محلے والوں کے سامنے ایسی ہوا باندھیں گے کہ یہ چڑیا منہ دکھانے کے قابل نہ رہے اور پھر ہم عزت بچانے کا ڈرامہ کر کے اسی ڈرائیور کے گلے میں اسے باندھ دیں گے۔ ایک تیر سے 2 شکار ہوں گے۔ لڑکی بھی گھر سے دفع ہو جائے گی اور جائیداد کا معاملہ بھی گھر کے اندر ہی رہے گا، کیونکہ ایک ڈرائیور کی کیا اوقات کہ وہ ہم سے ٹکر لے سکے۔ ہم شادی کے بعد اسے کچھ پیسے دے کر منہ بند کروا دیں گے اور مانور سے کاغذات پر انگوٹھے لگوا لیں گے۔ کبیر صاحب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہیں یہ منصوبہ اتنا شاندار لگا کہ وہ واہ واہ کر اٹھے۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنی دانست میں ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی خوشی منا رہے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ تقدیر ان کے جال میں انہیں ہی پھنسانے کی تیاری کر رہی ہے اور جس ڈرائیور کو وہ کٹ پتلی سمجھ رہے ہیں وہ دراصل بازیگر ہے۔ اگلی صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ بیگم کبیر نے اپنے پلان پر عمل شروع کر دیا۔ مہنور حسب معمول صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی اور اتفاق سے ارمان بھی وہیں قریب ہی گاڑی کا بونٹ کھولے اس کا انجن چیک کر رہا تھا۔ مہنور کی نظر ارمان پر پڑی تو اس نے شکر گزاری سے اسے دیکھا، کیونکہ کل رات اس نے اسے مار کھانے سے بچایا تھا۔ ابھی اس نے منہ کھول کر شکریہ ادا کرنا چاہا ہی تھا کہ بیگم کبیر برآمدے میں آ گئی اور اچانک اپنا ماتھا پیٹ کر چیخنا شروع کر دیا کہ ہائے میں لٹ گئی، یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں؟ میرے ہی گھر میں یہ سب بے حیائی چل رہی ہے، مجھے تو خبر تک نہیں تھی۔ ان کی آواز سن کر کبیر صاحب اور گھر کے باقی ملازم بھی بھاگ کر چلے آئے۔ بیگم کبیر نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے مہنور کی طرف انگلی اٹھائی اور محلے کی عورتوں کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں چلائیں، میں کہتی تھی نا یہ لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت ڈبو کر رہے گی۔ دیکھ لو سب لوگ، یہ ڈرائیور کے ساتھ کیا گل کھلا رہی ہے۔ ہم نے اسے بیٹی سمجھ کر پالا اور یہ یہاں اشارے بازیاں کر رہی ہے۔ مانور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ یہ کیا الزام ہے چچی جان؟ خدا کے لیے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تو بس پودوں کو اس نے اپنی صفائی دینی چاہی، مگر بیگم کبیر نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔
اور آگے بڑھ کر اسے دونوں بازوں سے جھنجھوڑ ڈالا۔ بس کرو یہ ڈرامے، اب مجھے اپنی زبان گندی مت کرنے دو۔ کل بھی اسی لیے اس نے میرا ہاتھ روکا تھا کیونکہ تم دونوں تو ملے ہوئے ہو۔ ارمان یہ سب سن کر طیش میں آ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بولا، بیگم صاحبہ اپنی زبان کو لگام دیں، یہ بچی پاک ہے اور میں صرف انسانیت کے ناطے اس کی مدد کر رہا تھا۔ بیگم کبیر نے موقع غنیمت جانا اور اپنا آخری پتا پھینک دیا۔ اچھا، بڑے پاک باز بنتے ہو تم دونوں۔ اگر تم اتنے ہی سچے ہو اور تمہیں اس کی عزت کی اتنی ہی فکر ہے تو پھر ثابت کرو۔ اگر واقعی اس کی خیر خواہ ہو تو ابھی اور اسی وقت اس سے نکاح کرو اور اس کی ذمہ داری اٹھاؤ، ورنہ میں ابھی اس لڑکی کو بالوں سے گھسیٹ کر گھر سے نکال دوں گی اور پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹ دوں گی۔ یہ شرط سن کر مہنور سکتے میں آ گئی اور ارمان نے گہری نظر ان دونوں میاں بیوی پر ڈالی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، لیکن اس وقت مہنور کی عزت بچانے کا اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے سب کے سامنے اونچی آواز میں کہا، مجھے منظور ہے، میں نکاح کروں گا۔ حویلی کے ڈرائنگ روم میں عجیب سی گھٹن اور تناؤ کا ماحول تھا۔ محلے کی مسجد کے پیش امام کو ہنگامی بنیادوں پر بلایا جا چکا تھا اور نکاح کے کاغذات میز پر رکھے تھے۔ مہنور کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا فیصلہ اتنی افراتفری اور بے عزتی کے ساتھ ہوگا۔ بیگم کبیر اور کبیر صاحب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے بازی جیت لی ہے۔ ارمان نے خاموشی سے کاغذات پر دستخط کیے اور پھر قلم مہنور کی طرف بڑھا دیا۔ مہنور نے کانپتے ہاتھوں سے قلم تھاما اور اپنی بھیگی پلکوں سے ارمان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت صرف یقین اور تسلی تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ مجھ پر بھروسہ رکھو مہنور۔ مہنور نے دستخط کر دی اور قبول ہے کہ الفاظ ادا کرتے ہی وہ اجنبی ڈرائیور کی شریک حیات بن گئی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی بیگم کبیر کا رویہ فوراً بدل گیا۔ انہوں نے حقارت سے ارمان کی طرف دیکھا اور دو ٹوک لہجے میں بولی، لو بھائی، کام ختم، اب تم دونوں میاں بیوی ہو۔ اس گھر میں اب مہنور کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور تم مسٹر ڈرائیور، اب چونکہ تم ہمارے داماد بن گئے ہو تو ہم داماد سے گاڑی تو نہیں چلوا سکتے نا، اسی لیے تمہاری نوکری ختم۔ ابھی اور اسی وقت اپنا بوریا بسترا گول کرو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مجھے تم دونوں کی شکل دوبارہ اس گھر میں نظر نہ آئے۔ مہنور یہ سن کر لرز اٹھی۔ اس کے پاس پہننے کے کپڑوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے گھبرا کر ارمان کا بازو تھام لیا اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، ارمان اب ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس تو چھت بھی نہیں۔ ارمان نے اپنا چھوٹا سا بیگ کاندھے پر لٹکایا اور مہنور کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر مسکراتے ہوئے بولا، فکر مت کرو میری شریک سفر، اللہ نے چاہا تو سب اچھا ہوگا۔ کیا تم میرے ساتھ میری چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنے کو تیار ہو؟ مہنور نے بیگم کبیر کے نفرت بھرے چہرے کو آخری بار دیکھا اور پھر ارمان کی آنکھوں میں دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا، میں تمہارے ساتھ کہیں بھی رہنے کو تیار ہوں۔ اور پھر وہ دونوں سالیشان حویلی کے گیٹ سے باہر نکل گئے، جہاں قسمت ایک نیا موڑ لے کر انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ ارمان، یہ ڈرائیور غلط راستے پر جا رہا ہے، یہ تو شہر کا سب سے مہنگا علاقہ ہے، یہاں ہماری جھونپڑی کہاں ہوگی؟ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی مہنور نے خوفزدہ ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھا اور پھر گھبرا کر ارمان کی طرف مڑی۔ اس کی آواز میں وہی لرزش تھی جو ایک بے گھر اور سہارے کی تلاش میں بھٹکتی لڑکی کی آواز میں ہوتی ہے۔ سڑک کے دونوں اطراف عالی شان بنگلے اور چمکتی ہوئی اسٹریٹ لائٹس اس کے لیے کسی دوسری دنیا کا منظر تھی۔ ارمان نے بڑی تسلی سے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا اور ٹیکسی ڈرائیور کو چلتے رہنے کا اشارہ کیا، مہنور مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہیں کسی فٹ پاتھ پر نہیں لے کر جا رہا، بس چند منٹ اور ہم اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں۔ مہنور کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک معمولی سا ڈرائیور جس کی ابھی ابھی نوکری چھوٹی ہے، وہ اسے ڈیفنس جیسے علاقے میں کیوں لے کر جا رہا ہے۔ ابھی اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا بھی نہیں تھا کہ ٹیکسی ایک وسیع و عریض سفید گیٹ کے سامنے رک گئی۔ مہنور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی جب چوکیدار نے ادب سے جھک کر سلام کیا اور گیٹ کھول دیا۔ ٹیکسی پورچ میں جا رکی تو مہنور کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ گھر اس کے چچا کی حویلی سے کہیں زیادہ شاندار اور جدید تھا۔
وہ گاڑی سے اترتے ہوئے ہچکچائی، یہ کس کا گھر ہے؟ ہم یہاں کیوں آئے ہیں ارمان؟ کہیں تم یہاں چوری کرنے تو نہیں آئے؟ اس کے معصوم ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ شاید ارمان بدلہ لینے یا مجبوری میں کوئی غلط قدم اٹھانے والا ہے۔ تو ارمان کے لبوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ماہنور کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ پاگل لڑکی، میں چور نہیں ہوں۔ یہ میرے ایک بہت پرانے اور رحم دل مالک کا گھر ہے جو سالوں سے بیرون ملک مقیم ہے۔ انہوں نے مجھے اس گھر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دی ہے۔ میں یہاں کا کیئر ٹیکر ہوں، چونکہ وہ یہاں رہتے نہیں، اسی لیے انہوں نے مجھے خاص اجازت دے رکھی ہے کہ میں یہاں رہ سکتا ہوں۔ تم سمجھو کہ ہم یہاں کے محافظ ہیں، لیکن رہیں گے بالکل مالکوں کی طرح۔ آؤ اندر چلیں۔ ماہنور ڈرتے ڈرتے سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر قدم رکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے جو لڑکی یتیمی کے تانے سن رہی تھی اور جسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، اب اتنے بڑے محل میں کھڑی ہے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہ صوفے کی پشت پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ فانوس کی روشنیاں اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ لیکن ارمان، اگر مالک اچانک آ گئے تو وہ ہمیں نکال دیں گے اور پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ارمان نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، کوئی نہیں نکالے گا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں بے گھر ہونے کا ڈر اپنے دل سے نکالنا ہوگا۔ آج سے یہ چھت تمہاری ہے، تم یہاں مہمان نہیں بلکہ اس گھر کی مالکن کی طرح رہو گی۔ جاؤ، اوپر والا کمرہ تمہارا ہے، فریش ہو جاؤ۔ ماہنور نے اس بات میں سر ہلایا اور بوجھل قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ لیکن ابھی وہ آدھے راستے میں پہنچی تھی کہ اچانک رک گئی اور مڑ کر ارمان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور امید کی آمیزش تھی، جیسے وہ یقین کرنا چاہتی ہو کہ یہ سب خواب نہیں۔ تو ارمان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ دھیمی آواز میں بولی، ارمان، تم نے میرے لیے جو کیا ہے کوئی اپنوں کے لیے بھی نہیں کرتا۔ بس ایک وعدہ کرو کہ یہ سب جھوٹ نہیں ہے۔ میں دوبارہ اس ذلت بھری زندگی میں نہیں جا سکوں گی۔ ماہنور کے ان الفاظ نے ارمان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح وار کیا۔ وہ جو ایک مشن کے تحت یہ سب کر رہا تھا، اس معصوم لڑکی کا اندھا اعتماد دیکھ کر اندر سے ہل گیا۔ اس نے اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، مجھ پر بھروسہ رکھو ماہنور، میں تمہاری آنکھوں میں دوبارہ آنسو نہیں آنے دوں گا، اور یہ وعدہ ہے۔ ماہنور کے چہرے پر اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ مسکراتے ہوئی اوپر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد لاؤنج میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ ارمان وہیں کھڑا اوپر خالی سیڑھیوں کو گھورتا رہا۔ اس کے چہرے سے سکون غائب ہو گیا اور ایک شدید بے چینی نے ڈیرے ڈال لیے۔ اسے اپنی یہ دوہری شخصیت اور جھوٹ اب کاٹ رہے تھے۔ اس سے ماتھے سے پسینہ پہنچا اور دل ہی دل میں سوچا، میں اسے مزید دھوکے میں نہیں رکھ سکتا، مجھے جلد از جلد یہ قصہ ختم کرنا ہوگا تاکہ میں اسے سچ بتا سکوں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا سکوں۔ یہی سوچ کر اس نے جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ اس کی انگلیوں میں اب ایک عجلت تھی۔ دوسری طرف کال ریسیو ہوئی تو اس نے فیصلہ کو لہجے میں کہا، فیصل، کل صبح مجھے تم سے ملنا ہے۔ اب مزید انتظار نہیں ہو سکتا، پلان کا دوسرا اور سب سے اہم حصہ شروع کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اگلی صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ ارمان تیار ہو کر ناشتے کی میز پر موجود تھا اور جلدی سے کافی کا کپ ختم کیا اور ماہنور کو سوتا چھوڑ کر نکل گیا۔ وہ سیدھا شہر کے ایک نجی ہوٹل میں پہنچا جہاں فیصل پہلے سے موجود تھا۔ فیصل نے ارمان کو دیکھتے ہی پریشانی سے سوال کیا، باس، آپ نے نکاح کر کے خود کو پھنسا لیا، اب ہم اس گھر میں واپس کیسے جائیں گے؟ وہ لاکر تو وہیں ہے اور آج بھابھی کی 18ویں سالگرہ ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ارمان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اس کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں تھیں۔ میں جانتا ہوں فیصل، اسی لیے میں نے یہ ڈرامہ رچایا۔ دیکھو، وہ لاکر بایو میٹرک ہے، ماہنور کے انگوٹھے کے بغیر تو وہ لوہے کا ڈبہ ہے جسے توڑنا ناممکن ہے۔ دوسری طرف چچا کبیر اور اس کی بیگم اس وقت جائیداد کی لالچ میں اندھے ہو رہے ہیں۔ انہیں ماہنور کے دستخط اور انگوٹھے کے نشان چاہیے تاکہ وہ جائیداد اپنے نام کروا سکیں، اور مجھے وہ لاکر چاہیے۔ ہماری ضرورتیں الگ ہیں لیکن راستہ ایک ہی ہے۔ فیصل نے الجھن سے پوچھا، لیکن وہ ہمیں گھر میں گھسنے کیوں دیں گے؟ انہوں نے تو دھکے دے کر نکالا تھا۔ ارمان کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی اور شکاری مسکراہٹ ابھری۔
کیونکہ میں ان کے پاس سلمان لغاری بن کر نہیں بلکہ وہی غریب اور مجبور ڈرائیور بن کر جاؤں گا، ایک ایسا لالچی شوہر جو چند ٹکوں کی خاطر اپنی بیوی کو واپس بھیجنے پر تیار ہوگا۔ دیکھنا وہ کیسے ہمارے لیے دروازہ کھولتے ہیں۔ لالچ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب ارمان اسی پرانی حویلی کے دروازے پر دوبارہ دستک دے رہا تھا۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی حقارت سے منہ بنایا اور دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن ارمان نے پاؤں اڑا دیا۔ صاحب سے کہو ارمان آیا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ سامنے صوفے پر کبیر صاحب اور بیگم کبیر غضبناک نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ کیا لینے آئے ہو؟ اب ہم نے کہا تھا نا دوبارہ اپنی منحوس شکل مت دکھانا، بیگم کبیر نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ارمان نے فوراً ہاتھ جوڑ لیے اور وہاں سے لہجے میں بولا، بیگم صاحبہ غلطی ہو گئی، میں جذبات میں آ گیا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں غریب ڈرائیور اتنی نازک سی لڑکی کو کیسے پالوں گا؟ میرے پاس تو اسے کھلانے کے پیسے بھی نہیں ہیں، وہ کل سے بھوکی ہے اور آپ لوگوں کو یاد کر رہی ہے، رو رو کر اس کا برا حال ہے۔ اس کا کبیر صاحب نے یہ سنا تو ان کے کان کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فوراً بیوی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ارمان سے بولے، تو تم کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف بولو۔ ارمان نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور دبی آواز میں کہا، صاحب جی آج ماہنور پورے 18 سال کی ہو گئی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو اس کے دستخط چاہیے جائیداد کے لیے۔ آپ اسے ایک دن کے لیے گھر بلا لیں، اس سے دستخط لے لیں اور بدلے میں مجھے کچھ نقد انعام دے دیں تاکہ میں کوئی چھوٹا موٹا کام کر سکوں۔ پھر بھلے آپ اسے اپنے پاس رکھیں یا میرے ساتھ بھیج دیں، مجھے تو بس پیسوں سے غرض ہے۔ یہ سنتے ہی بیگم کبیر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ارے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ ڈرائیور سیانا ہے، ہمیں منظور ہے، تم کل صبح ہی اسے لے آؤ، بلکہ آج رات ہی لے آؤ، ہم اس کی سالگرہ منائیں گے اور کاغذات بھی تیار کر لیں گے۔ ارمان نے دل ہی دل میں ان کی بیوقوفی پر قہقہہ لگایا اور ظاہری طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ لالچ انسان کو کس قدر اندھا کر دیتی ہے۔ گھر واپس آ کر ارمان سیدھا ماہنور کے پاس گیا جو ٹی وی لاؤنج میں پریشان بیٹھی تھی۔ ارمان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے اس بڑے گھر میں اکیلے ڈر لگ رہا تھا۔ ارمان نے اس کے پاس بیٹھ کر نرمی سے کہا، ماہنور خوش ہو جاؤ، میں تمہارے چچا چچی سے مل کر آیا ہوں۔ ماہنور کا تو رنگ ہی فک ہو گیا۔ کیا انہوں نے آپ کو کچھ کہا تو نہیں؟ ارمان نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، بلکہ وہ تو اپنی زیادتی پر شرمندہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج تمہاری سالگرہ ہے اور وہ تمہیں گھر بلا کر کیک کاٹنا چاہتے ہیں اور پرانی باتیں بھلا کر تمہیں گلے لگانا چاہتے ہیں۔ ماہنور کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ سچ ارمان، کیا وہ واقعی مجھے بیٹی ماننے کو تیار ہے؟ وہ بچی کی طرح خوش ہو گئی۔ ارمان کو اس کی معصومیت پر دکھ ہوا کہ وہ اسے استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے فائدے کے لیے یہی ضروری تھا۔ ہاں وہ بہت محبت سے بلا رہے تھے، بس ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ شاید تمہیں کچھ کاغذات پر سائن کرنے کو کہیں، تم کر دینا، کیونکہ ان کاغذات کے بدلے ہی تمہیں وہ عزت ملے گی جو تمہارا حق ہے۔ ماہنور نے فوراً سر ہلا دیا۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گی، مجھے دولت نہیں چاہیے، بس اپنے بڑوں کا پیار چاہیے۔ ارمان نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آسمان پر کالے بادل چھا رہے تھے جو بتا رہے تھے کہ کل حویلی میں ہونے والا ہنگامہ بہت سے رازوں سے پردہ اٹھانے والا ہے۔ کل تیار رہنا ماہنور، کل کا دن ہماری زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ ارمان نے زیر لب کہا اور مٹھی بھینچ لی، اور اب کھیل کا آخری مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ حویلی کا باہری گیٹ کھلا تو ماہنور کا دل زور سے دھڑکا۔ وہی گھر جہاں سے چند دن پہلے اسے بے آبرو کر کے نکالا گیا تھا، آج وہاں وہ مہمان بن کر آئی تھی۔ ارمان نے گاڑی پورچ میں روکی اور اس کی طرف دیکھ کر حوصلہ دیا۔ گھبراؤ مت، میں یہیں ہوں، بس جو کہا ہے وہ یاد رکھنا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر بیگم کبیر اور کبیر صاحب کھڑے تھے، ان کے چہروں پر مصنوعی مسکراہٹ سجی تھی۔ ارے میری بچی آ گئی تم، ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ بیگم کبیر نے آگے بڑھ کر ماہنور کو گلے لگایا
ان کے لہجے میں ایسی مٹھاس تھی کہ کوئی بھی دھوکہ کھا جائے۔ کبیر صاحب نے بھی ارمان کے کاندھے پر تھپکی دی۔ ارمان میاں، تم نے ہمارا مان رکھ لیا، ہم شرمندہ ہیں، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے ماہنور کے سامنے کچھ کاغذات رکھ دیے۔ بیٹی، یہ کچھ جائیداد کے کاغذات ہیں، تمہارے نام کرنے ہیں، بس یہاں دستخط کر دو اور انگوٹھا لگا دو تاکہ تمہارا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ ماہنور نے ایک نظر ارمان کو دیکھا جو خاموش کھڑا تھا۔ اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا تو ماہنور نے بنا پڑھے ان کاغذات پر دستخط کر دیے۔ کبیر صاحب اور ان کی بیگم کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ انہیں لگا انہوں نے بازی جیت لی اور اب ساری جائیداد ان کی ہے۔ اسی دوران بیگم کبیر کچن میں مہمانوں کے لیے چائے پانی کا انتظام کرنے گئی اور کبیر صاحب کسی فون کال پر مصروف ہو کر باہر لان میں نکل گئے۔ ارمان نے موقع غنیمت جانا اور اس نے تیزی سے اپنا فون نکالا اور ماہنور کے فون پر بیل دی۔ ماہنور نے چونک کر اسے دیکھا تو ارمان نے ڈرائنگ روم سے متصل راہداری کی طرف اشارہ کیا اور فون کان سے لگایا۔ ماہنور، اب دھیان سے سنو، یہی وہ وقت ہے، تم فوراً چچا کے اسٹڈی روم میں جاؤ۔ وہاں دیوار پر لگی بڑی پینٹنگ کے پیچھے ایک خفیہ تجوری ہے، چونکہ تم آج 18 سال کی ہو چکی ہو، وہ صرف تمہارے انگوٹھے کے نشان سے کھلے گی۔ اس کے اندر ایک پرانا سا دھاتی لاکر ہے، اسے نکالو، اپنے بیگ میں چھپا لو۔ وہی تمہارے باپ کی اصل نشانی ہے جسے یہ لوگ کبھی نہیں کھول سکتے۔ ماہنور کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن ارمان، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ ارمان نے سختی سے کہا، کوئی نہیں دیکھے گا، جلدی کرو، ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہے۔ ماہنور کانپتے قدموں سے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ پینٹنگ ہٹائی تو واقعی وہاں ڈیجیٹل سیف تھا۔ اس نے لرزتے انگوٹھے کو اسکینر پر رکھا، ایک ہلکی سی بیپ ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ اندر فائلوں کے نیچے وہ زنگ آلود لوہے کا باکس رکھا تھا۔ اس نے اسے جلدی سے نکالا، اپنے دوپٹے میں چھپایا اور بھاگتی ہوئی واپس ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ چچی ٹرے لے کر آ گئی۔ انہیں خبر بھی نہ ہوئی کہ ان کی نظروں کے سامنے کیا کھیل کھیلا جا چکا ہے۔ گھنٹہ بھر بعد وہ لوگ واپس اپنے سفید بنگلے کی طرف جا رہے تھے۔ ماہنور نے وہ باکس اپنے بیگ میں چھپا کر رکھا تھا۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس نے ارمان کا کہا مانا اور اپنے باپ کی نشانی حاصل کر لی۔ گھر پہنچتے ہی ارمان گاڑی پارک کرنے چلا گیا اور ماہنور خوشی خوشی اندر بھاگی تاکہ ارمان کو وہ باکس دکھا سکیں۔ وہ لاؤنج سے گزر کر ارمان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ارمان کے اسٹڈی روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور اندر فیصل موجود تھا۔ ارمان ابھی اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی آواز میں جوش اور جیت کی خوشی تھی۔ ماہنور غیر ارادی طور پر دروازے کے باہر رک گئی۔ اندر ارمان فیصل سے کہہ رہا تھا، مبارک ہو فیصل، آخرکار ہمارا مشن پورا ہو گیا، ماہنور وہ باکس لے آئی ہے۔ فیصل نے ہنس کر کہا، باس مان گئے آپ کو، کیا کمال کا پلان بنایا آپ نے، وہ بیچاری تو آپ کو مسیحا سمجھ رہی ہے۔ ارمان نے کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور سنجیدگی سے بولا، ہاں یار، بہت پاپڑ بیلنے پڑے ہیں اسے ایک باکس کے لیے، مجھے ڈرائیور بننا پڑا، اس کے چچا چچی کی گالیاں سننی پڑی، یہاں تک کہ اس لڑکی سے نکاح بھی کرنا پڑا۔ اگر میں اس سے شادی نہ کرتا تو وہ کبھی اس گھر سے نہ نکلتی اور نہ ہی اس کا انگوٹھا ہمیں وہ لاکر دلا سکتا۔ یہ نکاح تو بس اس لاکر تک پہنچنے کی ایک سیڑھی تھی۔ اب چونکہ لاکر مل گیا ہے تو مجھے اس ڈرامے کی مزید ضرورت نہیں۔ ماہنور کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا، وہ پتھر کی ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں سے بیگ چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس کی آواز سے ارمان اور فیصل چونک کر دروازے کی طرف مڑے۔ ماہنور، تم یہاں؟ ارمان ہڑبڑا کر آگے بڑھا، لیکن ماہنور کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے نفرت سے ارمان کو دیکھا۔ خبردار، میرے قریب مت آنا، وہ چیخی۔ اس کی آواز میں اتنا درد اور ٹوٹ پھوٹ تھی کہ ارمان کے قدم وہیں جم گئے۔ ماہنور نے زمین سے بیگ اٹھایا اور اس میں سے وہ باکس نکال کر پوری قوت سے ارمان کے قدموں پہ دے مارا۔ یہ چاہیے تھا نا تمہیں؟ اسٹین کے ٹبے کے لیے تم نے میری زندگی برباد کر دی، تم نے میرے جذبات، میرے بھروسے اور میری عزت کا سودا کر لیا۔ میں تمہیں اپنا محافظ سمجھتی تھی، اپنا مسیحا سمجھتی تھی، لیکن تم تو میرے چچا سے بھی بڑے سوداگر نکلے۔
وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ تمہیں دولت چاہیے تھی نا تو مانگ لیتے، میں بھیک میں دے دیتی، مگر تم نے تو میری محبت کا تماشا کیوں بنایا؟ ارمان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ماہنور، خدا کے لیے میری بات سنو، تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ وہ نہیں جو تم سوچ رہی ہو۔ لیکن ماہنور نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بس اب مجھے کوئی جھوٹی کہانی نہیں سننی، تم ایک مکار اور فریبی انسان ہو، میں تم جیسے لالچی شخص کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے، آزاد کرو مجھے اس قید سے۔ ارمان نے پریشانی سے گھڑی دیکھی، اسی لمحے اس کا فون بجنے لگا۔ یہ ہسپتال سے کال تھی، اس کی ماں کی حالت بگڑ رہی تھی اور ڈاکٹرز نے فوراً بلایا تھا۔ وہ بری طرح پھنس گیا تھا، ایک طرف اس کی محبت رو رہی تھی اور دوسری طرف اس کی ماں موت سے لڑ رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں ماہنور کو دیکھا۔ ماہنور، میں جانتا ہوں کہ اس وقت میں تمہاری نظر میں گنہگار ہوں، لیکن میری ماں اسپتال میں ہے اور یہ لاکر ان کی زندگی کا آخری سہارا ہے۔ میں ابھی جا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ واپس آ کر تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا اور ثابت کروں گا کہ میں غلط نہیں ہوں۔ خدا کے لیے گھر سے مت جانا۔ ارمان نے فیصل کو اشارہ کیا، زمین سے باکس اٹھایا، تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ ماہنور سے جاتا دیکھتی رہی، اس کے دل میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارا انتظار کروں گی؟ اس نے سسکتے ہوئے کہا، جب تم واپس آؤ گے نا ارمان لغاری، تو تمہیں یہاں صرف میری یاد ملے گی، میں اپنی عزت کا مزید تماشا نہیں بننے دوں گی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب ارمان بدحواس سے گھر واپس لوٹا۔ اس کے کپڑے شکن زدہ تھے، چہرے پر شدید تھکاوٹ تھی، لیکن آنکھوں میں ایک امید تھی، کیونکہ اس کی ماں خطرے سے باہر آ چکی تھی اور اس نے وہ راز جان لیا تھا۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی سیدھا اوپر بیڈ روم کی طرف بھاگا تھا۔ ماہنور، دیکھو میں آ گیا، میں تمہیں سب سچ بتانے آیا ہوں۔ لیکن کمرے میں تو ہو کا عالم تھا، الماری کے دروازے کھلے تھے، ماہنور کے کپڑے غائب تھے، میز پر ایک کاغذ رکھا تھا جس پر لکھا تھا، تمہاری جھوٹی جنت تمہیں مبارک ارمان۔ ارمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے پاگلوں کی طرح پورا گھر چھان مارا، ہر کمرہ، ہر کونا، چھت، لان، لیکن ماہنور کہیں نہیں تھی۔ وہ جا چکی تھی۔ ارمان گھٹنوں کے بل قالین پر بیٹھ گیا۔ اس نے زور سے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنے مقصد کے جنون میں اسے کھو دیا۔ میں نے اسے وقت پر کیوں نہیں بتایا؟ اس کی آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو بہہ نکلے۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ لاکر اور اس کے اندر موجود ہار تو اسے مل گیا، لیکن وہ انمول ہیرا کھو چکا جس کی چمک اس کی اندھیری زندگی کو روشن کر رہی تھی۔ اس نے چیخ کر اپنے ملازموں کو پکارا، ڈھونڈو اسے، شہر کا کونا کونا چھان مارو، مجھے میری ماہنور چاہیے، ورنہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ شہر پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہواؤں کا شور اس طوفان کی عکاسی کر رہا تھا جو اس وقت ارمان لغاری کے دل میں برپا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کو دیوانہ وار سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر کرب کے گہرے سائے لہرا رہے تھے۔ پچھلے 48 گھنٹوں سے وہ سویا نہیں تھا۔ اس کا ہر پل ایک ہی دھن میں گزر رہا تھا کہ کسی طرح وہ اپنی روٹھی ہوئی محبت کو منا لے۔ فیصل اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا مسلسل فون پر مختلف لوگوں سے رابطے میں تھا۔ ارمان نے ڈیش بورڈ پر زور سے ہاتھ مارا۔ فیصل، مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے، مجھے میری ماہنور چاہیے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں یہ شہر جلا دوں گا۔ میں نے اسے کھو دیا فیصل، میں نے اپنے مقصد کے جنون میں اسے یہ بتانے میں بہت دیر کر دی کہ وہ میرے لیے اس لاکر سے، اس دولت سے اور میری زندگی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ارمان کی آواز بھر آ گئی۔ اسے وہ لمحہ بار بار یاد آ رہا تھا جب ماہنور نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ اسے اپنی چالاکیوں اور اپنے جھوٹ اور اپنے منصوبوں پر شدید گھن آ رہی تھی۔ دولت، جائیداد اور خاندانی وقار سب اس وقت بے معنی لگ رہا تھا، کیونکہ جس کے لیے یہ سب کیا تھا وہی اس کے پاس نہیں تھی۔ اچانک فیصل کا فون بجا اور اس کے چہرے پر امید کی ایک کرن جاگی۔ اس نے جلدی سے بات سنی اور ارمان کی طرف مڑا۔ بہت شکر ہے خدا کا، خبر مل گئی ہے۔ ہمارے ایک آدمی نے اسے شہر کے پرانے علاقے میں واقع ایک دارالامان میں دیکھا ہے۔
وہ وہیں محفوظ ہیں۔ دارالامان کی اونچی 4 دیواری اور لوہے کے بھاری گیٹ کسی جیل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ماہنور ایک چھوٹی سی چارپائی پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی اور دنیا سے وہ کٹ کر رہ گئی تھی۔ وارڈن نے آ کر اسے بتایا کہ کل سے ملنے آیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، کہہ دو کہ ماہنور مر چکی ہیں۔ لیکن وارڈن نے نرمی سے کہا، بیٹا وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک بہت بیمار بزرگ خاتون بھی ہے۔ وہ ویل چیئر پر ہیں اور ان کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ صرف تم سے ملنے کے لیے زندہ ہے۔ کم از کم ان کی لاج رکھ لو۔ ماہنور کے دل میں ایک عجیب سی کھٹک ہوئی۔ بزرگ خاتون، وہ کون ہو سکتی ہیں؟ اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور بوجھل قدموں کے ساتھ ملاقاتیوں والے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ ارمان سر جھکائے کھڑا تھا، لیکن ماہنور کی نظر اس کے ساتھ موجود ویل چیئر پر بیٹھی اس ضعیف اور باوقار خاتون پر جمی تھی، جن کے چہرے پر نقاہت کے باوجود ایک عجیب سی کشش اور مانوسیت تھی۔ ان کی گود میں وہی زنگ آلود لاکر رکھا تھا جو ماہنور اور ارمان کے درمیان جدائی کا سبب بنا تھا۔ ماہنور کو دیکھتے ہی ارمان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن ماہنور نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ اس کی نظروں میں سرد مہری تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اور یہ سب ڈرامہ اب کس لیے؟ ارمان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ وہ بزرگ خاتون بول پڑی، ماہنور میری بچی۔ ان کی آواز کمزور لیکن شفقت سے بھرپور تھی۔ ارمان کو مزید روکو، یہ تمہارا مجرم نہیں ہے۔ اصل مجرم تو میں ہوں جس نے اسے قسم دے کر اس راستے پر ڈالا۔ ماہنور حیرت سے ان کے قریب گئی۔ آپ کون ہیں؟ اور آپ کے پاس یہ باکس کیوں ہے؟ خاتون نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ باکس ماہنور کی طرف بڑھایا اور نم آنکھوں سے مسکرائی۔ میں تمہاری پھپھو ہوں ماہنور، تمہارے بابا کی اکلوتی بہن جسے تمہارے لالچی چچا اور چچی نے سالوں پہلے مردہ قرار دے دیا تھا کیونکہ میں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ تمہارے بابا مجھ سے چھپ کر ملتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کے بعد کبیر اور اس کی بیگم تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ یہ باکس، یہ لاکر کوئی معمولی ڈبہ نہیں ہے، اس میں تمہاری دادی کا وہ خاندانی نور جہاں ہار ہے جو نسل در نسل ہمارے خاندان کی بیٹیوں کو ملتا ہے۔ تمہارے بابا نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ یہ ہار صرف اور صرف میری بیٹی ماہنور کے گلے کا زیور بنے گا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ ہار گھر میں رہا تو تمہاری چچی سے بیچ کھائیں گے، اسی لیے انہوں نے اسے بایو میٹرک لاکر میں بند کر دیا اور چابی میرے پاس بھجوا دی۔ یہ ارمان، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے ہی سے بھیجا تھا کہ جاؤ اپنی بہن کو اس جہنم سے نکالو۔ یہ ڈرائیور بن کر اس لیے گیا کیونکہ سیدھے طریقے سے وہ تمہیں کبھی ہمارے حوالے نہ کرتے۔ ماہنور سکتے میں آ گئی، اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہوں۔ وہ جسے دھوکہ سمجھ رہی تھی وہ تو دراصل ایک عظیم قربانی تھی۔ پھپھو نے باکس کھولا تو اس میں سے ہیروں کا ایک قدیم اور بے حد قیمتی ہار جگمگا اٹھا۔ اس کی چمک نے کمرے کو روشن کر دیا۔ پھپھو نے وہ ہار اٹھا کر ماہنور کے گلے میں پہنایا، رو پڑی، دیکھو ارمان، یہ تو بالکل اپنی دادی پر گئی ہے۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے شرمندگی اور پچھتاوے سے ارمان کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اسے ہی تک رہا تھا۔ ارمان، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو کیا کچھ نہیں کہا، میں نے آپ کی نیت پر شک کیا، میں کتنی بدگمان ہو گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ارمان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس اب بھی وہی تھا، محافظ والا نہیں۔ ماہنور، غلطی میری تھی، مجھے تمہیں پہلے بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میں ڈرتا تھا کہ اگر تمہیں سچ پتہ چل گیا تو شاید تم ایکٹنگ نہ کر سکو اور تمہارے چچا ہوشیار ہو جائیں گے۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہیں تکلیف دی، لیکن یقین مانو اس پورے کھیل میں ایک چیز سچ تھی اور وہ تھی میری محبت۔ میں ڈرائیور بن کر آیا تھا لیکن تمہارا غلام بن کر رہ گیا۔ ارمان کے جملوں نے ماہنور کے دل کے سارے زخم دھو ڈالے۔
پھپھو نے مسکراتے ہوئے دونوں کے ہاتھ ملا دیے. چلو اب گھر چلیں. وہ بنگلہ جو تمہیں پرایا لگتا تھا اصل میں وہی تمہارا گھر ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ارمان کا ہی ہے. کچھ دن بعد شہر کے سب سے بڑے ہال میں ایک ایسی تقریب سجی جس کی مثال برسوں تک دی جانی تھی. یہ ارمان لغاری اور ماہنور کا ولیمہ تھا. ہال کو سفید اور سنہری پھولوں سے سجایا گیا تھا. روشنیوں کا ایسا انتظام تھا کہ رات بھی دن کا منظر پیش کر رہی تھی. شہر کی تمام بڑی شخصیات وہاں موجود تھی، لیکن سب کی نظریں اسٹیج پر بیٹھے اس جوڑے پر جمی تھیں جو چاند اور سورج کی طرح دمک رہے تھے. ماہنور نے گہرے سرخ رنگ کا روسی جوڑا پہن رکھا تھا. اس کے گلے میں وہی خاندانی ہار تھا جو اس کی وراثت اور ارمان کی محبت کی نشانی تھا. ارمان سیاہ شیروانی میں ملبوس کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا. فیصل دور کھڑا مہمانوں کو سنبھال رہا تھا اور پپو ویل چیئر پر بیٹھی ان دونوں کو دعائیں دے رہی تھیں. چچا کبیر اور بیگم کبیر کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، کیونکہ ارمان نے انہیں قانونی نوٹس بھجوا کر ان کی اصلیت زمانے کے سامنے ظاہر کر دی تھی اور وہ بدنامی کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جا چکے تھے. آج کی رات صرف خوشیوں کی رات تھی، محبت کی جیت کی رات تھی. ارمان نے اپنی کرسی ماہنور کے قریب کی اور اس کے کان میں سرگوشی کی. تو مسز ارمان، کیسا لگ رہا ہے ڈرائیور کی بیوی بن کر؟ ماہنور نے شرما کر نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں بولی، ڈرائیور نہیں، میری زندگی کے پائلٹ. آپ نے مجھے سندھی کھائی سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے. مجھے فخر ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں. ارمان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا. اور مجھے فخر ہے کہ تم میری ویران زندگی کو آباد کر دیا. سنو، وہ نوکری والی بات یاد ہے؟ ماہنور نے حیرت سے دیکھا. کون سی؟ ارمان ہنسا. وہی کہ ڈرائیور تمہارے پاس نوکری نہیں ہے. تو اب سن لو، وہ نوکری تو ختم ہو گئی، لیکن اب میں نے ایک نئی نوکری جوائن کر لی ہے. ساری زندگی تمہاری خوشیوں کی حفاظت کرنے کی نوکری، اور اس میں استعفیٰ دینے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ماہنور کی ہنسی گھنگروں کی طرح گونج اٹھی. فضا میں محبت کا سحر طاری تھا. کیمروں کی فلیش لائٹس چمک رہی تھی اور پس منظر میں خوبصورت موسیقی بج رہی تھی. یہ کہانی جو آنسوؤں اور تانوں سے شروع ہوئی تھی، آج عزت اور محبت کے تخت پر بیٹھ کر اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی. یہ صرف دو دلوں کا ملن نہیں تھا، بلکہ یقین اور صبر کی فتح تھی جو قدرت نے ان کے نصیب میں لکھ دی تھی.